دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں لیکن بزرگان دین کے مزارات جگمگا رہے ہیں۔ وہاں مایوسی و محرومی کے بجائے عجب سا سکون و اطمینان ہے۔ غموں کو بھول کر ہر کوئی مسکرا رہا ہے، عقیدت و محبت کے پھول برسا رہا ہے۔ ایک ایسی ہی روحانی محفل میں ہم آپ کو اپنے چینل لرن آن لائن ود فیضان خان کے ذریعے نوجوانوں میں جس طرح کی حرکتیں پیدا ہو گئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، یعنی پیسے بہت بڑی چیز ہے، لوگ داد تک دینا نہیں چاہتے، اور غرضہ یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ سنی ہے، سنی کہ آپ کو چیخنے کے لیے خیر رکھا گیا ہے، یعنی آپ داد رسول پہ داد نہیں دے سکتے۔ نبی رضا شاہ صاحب کے شعر پڑھے جا رہے ہیں، گنتی کے ایک دو لوگ اگر اس پہ نواز رہے ہیں تو یہ کوئی نوازنا تھوڑی ہوا۔ ساری نوازشیں جو ہیں وہ صاحب سجادہ ہم کو نوازیں اور دوسرے لوگ کریں، لیکن جو مریدین ہیں، لوائقین ہیں، متوسلین ہیں، یہ جا کے سو جائیں، یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ 5 دن ابھی رہنا ہے، تمام پروگراموں میں شرکت کرنا ہے، لیکن ہم نعت رسول ہی نہیں سن سکتے۔ اس کی کہیں نہ کہیں وجہ یہ بھی ہے کہ سلام ہم بیچ راستے میں ہی پڑھ دیتے ہیں، یعنی رات کے 12 بجے سلام پڑھوا دیا جاتا ہے، مفتی صاحب دعا کرا دیتے ہیں، تقریباً پروگرام کا فاتحہ پڑھ دیا گیا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ نعت رسول سے پھر محفل کو جگانا ہے۔ یہ واقعی کارنامہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بیٹھنے کے بعد بھی داد نہیں دیتے ان کو بھی لمحے فکریہ ہے۔ یہ کتنے ٹھس ہیں، ان کو بیٹھنے کے لیے کیا کیا جائے، کیسے کچھ آداب و تہذیب سکھائی جائیں، اور وہ لوگ دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں ہماری محفلوں سے، جو ان محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں تربیت کرنا پڑے گی، نئی پود کو لانا پڑے گا، اس لیے کہ فاروق جاذب صاحب کی رگوں میں اتنا خون ہی نہیں بچا کہ یہ داد دیں، تو ان سے امید نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو بہار شریعت سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی داد نہیں دے رہے ہیں، صرف ٹوپا لگائیں پڑا تھا، یہ کیا بات ہے؟ اور وہی نجدی اور وہی وہابی اور وہی خرافاتی، یہ کب تک رنگ و نسل کی یہ فصلیں اگائی جائیں گی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو مانیں، اس کے اصحاب کو مانیں، اس کے اہل بیت کو مانیں، کچھ ایسا کریں کہ کل وہاں شرمندگی نہ ہو رسول کے یہاں کہ تم نے وہاں کون سی بہت اکٹھا کی تھی، اور خدا نخواستہ جو احمد رضا خان صاحب کے جو فتاوے ہیں وہی پڑھ لیں تو آدمی ترنت پانی پانی ہو جائے، لیکن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ ہم تو احمد رضا خان صاحب کو مانتے ہیں، احمد رضا خان صاحب کی کہاں مانتے ہیں؟ ان کی مانی جائے تو حضرت مخدوم شاملہ میں جو بڑے بڑے فتوے لگے اسی کو پڑھ لیا جائے تھا، لیکن یہ سب ہونا ہوانا ہے ہی نہیں، حد ہے کہ ہم داد نہیں دیتے۔ اور غرضہ یہ کہ نہ پڑھاؤں تو کل جا کے حضرت صبا حسن شاہ صاحب سے ممکن ہے شکایت کی جائے کہ وہ صاحب کس کو بلا لیا تھا، پڑھایا نہیں مجھے۔ ابھی 3-4 قاری شروع میں آئے تھے جنہوں نے نام اپنے لکھ کے دیے، فلاں برکاتی اور فلاں حرکاتی، انہیں کو پڑھایا گیا تھا، یہی پڑھیں گے، انہیں کا حق ہے، یہ پڑھیں گے، دوسرے لوگ کا کیا ہوگا ان کا؟ اور ہماری خانقاہ کا کارنامہ یہ ہے حضرت فصاحت حسن شاہ صاحب کے زمانے سے، اس سے پہلے سے، کہ ہر مسلک کے لوگوں کو یہاں جوڑا گیا۔ حل ہے پنڈت کو ہم سنتے ہیں، پنڈت کی صدارت کا اعلان کر دیا، تو کیا پنڈت سے ہی محمدی کمزور ہے؟ نعوذ باللہ۔ اتنی بات ہماری قوم کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ گجرات میں کتے بلی کی طرح کاٹے گئے، مظفر نگر میں مارے مشتایات سے، کس مسلک کے یہاں پہ کیسی ٹوپی لگاتے ہیں؟ وہ تو آپ کو محمدی چکر مار رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا ہے، ندوی اور فدوی ہیں آپ۔ پیچھے بیٹھے صدر محترم سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ ہاں کہیے، پیسے سے نہیں مانگ رہے ہیں، آ جائیے، ادھر آ جائیے، شاید کے لیے اچھا ہوگا گھومنا نہیں، ہاں ورنہ بار بار بدلا بدلنا پڑتا ہے۔ ایک مسئلہ حاضر کر رہا ہوں، جی عطا سماعت کریں۔ یہ سن کر آ گیا ہوں میں رضا کے آستانے پر، یہ سن کر آ گیا ہوں میں رضا کے آستانے پر، یہ محسن ہے بہت احسان ہے ان کے زمانے پر، یہ محسن بہت احسان ہے ان کے زمانے پر۔
محسن ہے بہت احسان ہے ان کے زمانے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی؟ آئیے حضرت آپ ادھر آئیے. آئیے سماعت کیجیے. ادھر آئیے. بالکل برنامہ بن جائیے. زیادہ وقت نہیں. آپ کو خانقاہ کے آدمی آپ کو یہی نہیں جاتا ہے. عطا فرمائیے. شاہ رضا کے در کی یہ عظمت ہے آج بھی. شاہ رضا کی در کی یہ عظمت ہے آج بھی. دنیا میں ایکتا کی علامت ہے آج بھی. دنیا میں ایکتا کی علامت ہے آج بھی. شاہ رضا کی دل میں یہ شاہ رضا کے در کی یہ عظمت ہے آج بھی. دنیا میں ایکتا کی علامت ہے آج بھی. تضمین بھی ہے. سماعت کریں. پہلے جو ان سے تھی وہی نسبت ہے آج بھی. پہلے جو ان سے تھی وہی نسبت ہے آج بھی. شاہ رضا کے دل میں عقیدت ہے آج بھی. شاہ رضا کے دل میں عقیدت ہے آج. بہت بہت شکریہ. نعت کا شعر بھی سماعت فرمائے. یہ شعر ایک بار اور پڑھیے پھر آگے. پہلے جو ان سے تھی وہی نسبت ہے آج بھی. شاہ رضا کے دل میں عقیدت ہے آج بھی. آنکھوں کو ان کی چوم لو جو دیکھ آئے ہیں. آنکھوں کو ان کی چوم لو جو دیکھ آئے ہیں. سرکار کے شہر میں تو جنت ہے آج بھی. سرکار کے تو شہر میں جنت ہے آج بھی. صدقہ حسن حسین کا بٹتا ہے روز و شب. صدقہ
بٹتا یہیں سے ہے صدقہ حسن حسین کا، بٹتا یہیں سے ہے اہل جہاں میں اس کی تو شہرت ہے آج بھی، اہل جہاں واہ واہ واہ، اس کی تو شہرت ہے آج بھی۔ کیا کہنا بھائی یار بھائی، کیا اچھے سے پڑھ دیا آپ نے، بہت عمدہ، زندہ باد۔ صدقہ حسن حسین کا، بٹتا یہیں سے ہے اہل جہاں میں اس کی تو شہرت ہے آج بھی۔ سبحان اللہ، یہ بھی شعر بطور بہت خاص، اچھے سے پڑھ رہے ہیں بھائی۔ ہر شخص انکسار کے پیکر میں ہے ڈھلا، ہر شخص انکسار کے پیکر میں ہے ڈھلا، دیکھیں یہاں پہ آ کے محبت ہے آج بھی، بہت عمدہ بھائی، بہت عمدہ، واہ۔ ہر شخص انکسار کے پیکر میں ہے ڈھلا، دیکھے یہاں پہ آ کے محبت ہے آج بھی۔ واہ، بہت اچھے سے نکالے بھائی، واہ واہ۔ سر مختار شعر حاضر کر رہا ہوں۔ دادا میاں کی صرف غلامی کا فیض ہے، دادا میاں کے دادا میاں کی صرف غلامی کا فیض ہے، آنکھوں میں عاشقوں کی مروت ہے آج بھی، آنکھوں میں عاشقوں کی مروت ہے آج بھی، کیا کہنے ہیں، کیا دادا میاں کی صرف غلامی کا فیض ہے، آنکھوں میں عاشقوں کی مروت ہے آج بھی۔ بہت عمدہ، بہت محبتوں سے مقطع کی سماعت فرما لیں۔ عمدہ۔ شاہ رضا کا ہی تو یہ فیضان ہے جلال، کیا کیا شاہ رضا کا ہی تو یہ فیضان ہے جلال، شاہ رضا کا ہی تو یہ فیضان ہے جلال، منسوب ان کے در سے شرافت ہے آج بھی،
شاہ رضا کا تو یہی فیضان ہے، جو فیضان انہوں نے کہا شاہ رضا کا، وہ تو آتشہ مصرع ہو گیا، اس لیے کہ فیضان یہاں کور کر رہے ہیں، تو شاہ رضا کا یہ فیضان ہے جو ہمارے سامنے بیٹھ کے کور کر رہا ہے۔ یہ آپ کو انہوں نے کہا، آپ کو چاہیے تھا کچھ پیسے نکال کے دیتے ہیں، لیکن آپ کی غربت بھی چرم سیما پہ ہے، اللہ تعالیٰ دور کرے۔ بہرحال جلال نے اچھے شعر پڑھے اور بہت اچھے شعر پڑھے، اور جو واقعی جو منقبت کا حق تھا وہ ادا کیا انہوں نے، گھوم پھر کے اپنے محور پہ رہے۔ لوگوں نے نعتیں پیش کی، حضرت حسنین کریمین کو گفتگو کی، مدح اصحاب پیش کیا، لیکن انہوں نے منقبت کا حق ادا کیا، اس لیے نوازا بھی کیا۔ کئی سو کے نوٹ ان کے پاس آئے جو یہ جاتے وقت مجھے دے دیں گے تاکہ آئندہ مشاعرے میں ان کو دعوت دی جا سکے۔ خانقاہوں کا یہ فیضان ہے کہ یہاں اصلاح ضرور کی جانی چاہیے۔ ہمارے شہر میں کئی IAS PCS ایسے ہوئے ہیں، خدا اللہ ان کو انسان بنائے زندگی میں، کہ یہ صاحب بڑا غربہ ہے، ٹائی وائی لگاتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں لے کے آتے ہیں، ایک آدمی لے کے دوڑتا ہے کتاب، اور اس درجے کے احمق ہیں کہ محفل نعت ہے اور وہاں ان کو بلایا گیا تو ان کا ڈرائیور موٹی کتاب لے کے آیا، میں ڈر گیا کہ سب پڑھ دے گا جائے۔ جب انہوں نے پڑھا تو اس نے ایک داد نہیں تھی، یعنی بدنصیبی کی حد ہے کہ موٹی کتاب لائیں کلام اللہ جیسی اور اس میں نبی کی نعت ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا میں غزل پڑھوں گا، وہ غزل پڑھی انہوں نے، ہم لوگوں نے جھیلا، اللہ ہم لوگوں کو ہی معاف کر دے کہ نعت کی محفل میں غزل کا کیا سینس ہے۔ تو ہماری محفلوں میں یہ بتایا جاتا ہے، آداب محفل بھی ہیں، اور مشاعروں میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقطع کا شعر پڑھیے، چاہے مطلع کا شعر پڑھیے، چاہے قطعے کا شعر پڑھیے، تو لوگ کہیں کوئی نئی صنف ایجاد کر دی ہوگی۔ لیکن ابھی ہمارے یہاں فاروق جاذب صاحب ہیں، رحمت رسول صاحب ہیں، رفعت شہداء صدیقی صاحب ہیں، سجادگان ہیں، بزرگان دین ہیں، یعنی ہم کو بتانے والے موجود ہیں الحمدللہ۔ تو مقطع کا شعر ہمارے یہاں بالکل حذف نہیں ہوتا ہے، مقطع مقطع ہے، مطلع مطلع ہے، دوسرا مطلع ہو مطلع ثانی کہا جائے یا حسن مطلع کہا جائے۔ حالانکہ یہ بھی ایک عیب ہے، اگر آپ نے حسن مطلع کہا یعنی آپ نے اپنے مطلع سے مطلع کو کاٹ دیا، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ بچے سے بچے کو کاٹ دیا؟ تو ایک ہی مطلع قاعدے کہا جائے، باقی شعر کہے جائے۔ کچھ لوگ 3 سے 30 تک مطلع کہہ لیتے ہیں، ہر ہے کہ مطلع چالو ہو جاتی ہے۔ تو اس سب سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر انا اعطینہ سے کام چل جائے، جیسے فجر کے اذان کا وقت ہو اور جاذب صاحب مچل جائے، نہیں صاحب میں پڑھوں گا، میں بیٹھا ہوں رات بھر، تو فجر کے بعد میں تو پڑھ سکتے ہیں آپ، نماز اشراق سے پہلے پڑھ لیجیے۔ اتنا شعور شاعر میں ہونا چاہیے، اور ابھی کافی وقت ہے، جتنے شاعر ہیں سب پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ایسا ضرور فیضان ہے حضرت نبی رضا شاہ کا کہ لگ رہا تھا کہ شاعر اتنے کیسے پڑھیں گے، زنبیل ہے، ختمی نہیں ہو رہی ہے، لیکن سب تقریباً پڑھ چکے ہیں اور پڑھ لیں گے۔ تو اب میں چلتا ہوں قاضی نعیم منظر صاحب کی طرف، ان کا تعلق لکھنؤ پور سے ہے، یہ بھی مرزا شاہد صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو یہ بھی بڑا کمال ہے، کوئی نہ ہو اور اس کا نام ہم کو دل سے یا دماغ سے لینا پڑے، یعنی اس کا ورک ہے جس کے لیے ہم مجبور ہیں کہ ان کا نام لیں۔ مرزا شاہد کا کارنامہ یہ ہے کہ لکھنؤ میں نوابوں کی حکومت تھی، تو استقبال ہوا میر کا، غالب کا، زاہد کا، میر حسن کا، لیکن کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا ہے کہ محسن کاکولوی کو بھی کچھ دیا گیا، کہیں نہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ زائر حرم کو بھی نوازا گیا، اس لیے کہ وہ نعت کے شاعر تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری حکومتوں نے، دوسری حکومتوں نے نہیں، خود مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کہ نعت رسول ایسی صنف ہے کہ اس پہ نہ نوازا جائے، اور غزل اتنی بڑی شاعری ہے کہ جو غزل کا شاعر آیا ٹیڑھا ٹیڑھا، جس نے کہہ دیا پنکھڑی ہے گلاب کی سی ہے، تو آپ نے نواز دیا اس کو، بھلے پنکھڑی ہے گلاب کی سی نہ ہو، خالی شاعر نے کہہ کے داد حاصل کر لی ہو۔ تو وہ شاعری جس سے آپ کی عاقبت سنور سکتی ہے، اس کے حوالے سے جو کام ہوا مرزا شارق نے کیا۔ جہاں فاروق جاذب صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ 1500 پیج کی کتاب یہ لائے، یعنی غزل کا مجموعہ ہوتا تو کسی کو بھی مارنے کے لیے وہ کافی ہوتا، لیکن نعت کی شاعری ہے، لہذا اس کو اگر سراہنے رکھ بھی لیا جائے تو آدمی کے کیواڑے کھل سکتے ہیں، شعور آ سکتا ہے۔ اسی طرح نعت کی شاعری کا بھی دیوان لا چکے مرزا شارق، اتنا موٹا نہیں ہے جسے لوگ ڈر جائیں فاروق جاذب صاحب کی طرح، لیکن نعت کا دیوان آیا، ربائی کا دیوان ان کا تیار ہے، غزل کے کئی دیوان آ چکے، اور اس دیوانے نے انتہا یہ کر دی کہ تاریخ میں اس کا نام سنہرے حروف سے لکھا جانا چاہیے، تمام مسلکی تصادم اور ذاتی نفاق کے باوجود، کہ مرزا شارق نے حمد کا دیوان تیار کر، یہ بھی لہرپور کے دیوانے کا کام ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کی تشہیر کیوں کرنا چاہیے کہ برائیوں کی تشہیر تو ہم کرتے ہیں، تو کوئی موٹا ہو گیا، کوئی چھوٹا ہو گیا، کسی کا مصرع گر گیا، مصرع گر گیا کون سی قیامت آ گئی، ہمیں شخصیت نہ گرے آدمی کی، یہاں لوگ مصرع گرانے پہ لگے رہتے ہیں، اپنے کردار کو سنبھالنا چاہیے۔ تو جس کا کردار صحیح ہو، مرزا شاہد لہرپوری ہیں، اور انہوں نے نہ صرف خطرے میں آبیاری کی بلکہ حمد کا دیوان تیار کیا، اس لیے ہمیں ان کے نام کو پورے اعتماد سے اور بہت ہی عزت و افتخار سے یاد رکھنا چاہیے۔ ان کے شاگرد ہیں قاضی نعیم منظر صاحب، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا آپ لوگ طے کر لیجیے۔
لگے ہیں دشمن دی مجھ کو دنیا سے مٹانے پر، لگے ہیں دشمن دی مجھ کو دنیا سے مٹانے پر، لگے ہیں دشمن دی مجھ کو دنیا سے مٹانے پر، نظر رب کی لگی ہے ہر گھڑی لیکن بچانے پر، نظر رب کی لگی ہے ہر گھڑی لیکن بچانے پر، اور خدا ناکام کر دے باطلوں کے ہر ارادے کو، خدا ناکام کر دے باطلوں کے ہر ارادے کو، خدا ناکام کر دے باطلوں کے ہر ارادے کو، لگے ہیں جو بزرگوں کی مزاروں کو ہٹانے پر، لگے ہیں جو بزرگوں کی مزاروں کو ہٹانے پر، ہے رب کے نیک بندے یہ اور ہے رب کے نیک بندے اور نبی کے بھی یہ ہیں پیرو۔ یہ قاضی صاحب آپ نے مسئلہ ایسا کہہ دیا کہ اللہ نے کام لے لیا آپ سے، ورنہ کوئی آپ کے مسئلہ کا آدمی اتنی آسانی سے نہیں کہے، یہی کام تو کیا جو آج تک ہم کو ایک بڑا طبقہ کوسا جا رہا ہے، یعنی عبدالوہاب نزدی صاحب کو جب اللہ نے طاقت دی تو یہی کام انہوں نے کیا، صرف قبروں کی مسمار کرتے چلے گئے، تباہ کرتے چلے گئے، نتیجہ یہ کہ ان کے نام سے پورا ایک طبقہ تیار کر دیا گیا، تو یہ شعر اللہ نے کہلوا لیا، آسانی سے آپ نہ کہتے، بہت عمدہ ہے رب کے نیک بندے اور نبی کے بھی یہ ہیں پیرو، ہے رب کے نیک بندے اور نبی کے بھی یہ ہیں پیرو، جو آئے ہیں یہاں دادا میاں کے آستانے پر، جو آئے ہیں یہاں دادا میاں کے آستانے پر، ہے رب کے نیک بندے اور نبی کے بھی یہ ہیں پیرو، جو آئے ہیں یہاں دادا میاں کے آستانے پر۔ اور ایک شعر کہنے کی کوشش کی ہے، ہمارے ہی عمل کا فیصلہ ہے یہ سمجھ لو تم، ہمارے ہی عمل کا فیصلہ ہے یہ سمجھ لو تم، ہمارے ہی عمل کا فیصلہ ہے یہ سمجھ لو تم، خدا نے کر دیا ظالم مسلط جو زمانے پر، خدا نے کر دیا ظالم مسلط جو زمانے پر۔ اور مقطع بھی حاضر ہے، جلائے ہیں جو میں نے کچھ دیے الفت کے منظر، جلائے ہیں جو میں نے کچھ دیے الفت کے منظر، جلائے ہیں جو میں نے کچھ دیے الفت کے منظر، ہے باطل ان کو آمادہ دلوں جاں سے
बुझाने पर वाह 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 वाह। है बातिल उनको आमादा दिलो जासे बुझाने पर, लेकिन वो बुझेंगे नहीं इंशाअल्लाह। जैसे जनाब ने लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।